اور آج امتی کے پاس حضور کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، رسول اللہ سے وفا کا کوئی کام ہی نہ ہو، تو پھر اس امت کا کیا ہوگا؟ کل کی بات ہے، پنجاب میں بہول نگر میں ایک حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کو قادیانیوں کی طرف سے فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ قصور کیا ہے کہ بھائی جب پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ قادیانیوں کے گن کھانے سے جو ہے نا مینارے گراؤ، مینارے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی علامت ہے، پورا دن ہو گیا حضور کے غلام احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ قادیانیوں پر ایکشن لینے کے بجائے بار بار تحریک لبیک کے لوگوں پر ایکشن لینا چاہتی ہے کہ تم اڑ جاؤ ورنہ پھر ہم تم پر ایکشن لیں گے۔ یہ اس ملک کا حال ہوگا اور یہ ہمارا حال ہوگا تو پھر کیا مطلب ان باتوں کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ جو بدر میں، احد میں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہوں اور ایک میں پیچھے رہ جائیں تو حضور 50 دن بات نہ کریں۔ ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ پھر ہم خوشی خوشی گھوم رہے کہ میں تو عمرے پہ بھی چلا گیا ہوں، تو میں تو مدینے میں بھی چلا گیا، تو مدینے میں تو عبداللہ بن ابی بھی رہتا تھا۔ بھائی مدینے جانا اس کے لیے عظمت کی بات ہے جس کے دل میں حضور سے وفا بھی ہو، ورنہ تو لال رومال والے بھی مدینے میں قابض ہیں، تو مدینے میں جانا کوئی منزل تھوڑی ہے۔ یہ تو ہم نے رسمی بنا لیا نا کہ رمضان میں عمرہ کر کے آ جاؤں گا، حج کی موسم حج کر کے آ جاؤں گا، 11ویں شریف میں بغداد چلا جاؤں گا، رمضان میں افطار کرا دوں گا، کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دوں گا، بس پکا جنتی ہو گیا۔ مجھ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میرے لیے تو سند جاری ہوگی۔ نا 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 نا، اتنا آسان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو منانا، کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں، مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں پہنچے ہیں، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ تو میری بہنیں، آپ حضرات اور میں اپنے آپ سے بات کروں، آج وقت ہے، آج وقت ہے قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے۔ جتنا ہم دین کے کام سے ہیلے بہانے کر کے جان چھڑاتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، حضور کے دین سے وفا کی بات آتی ہے، تو جتنی ہم پتلی گلی پکڑ کے جان چھڑاتے ہیں نا، تو آپ اور میں تو ایک دوسرے کو گھما سکتے ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں سب لکھا جا رہا ہے۔ اپنی زندگی سے اگر ہم مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں یار، کون سی ہستیاں اور کون سے معاملات قرآن ذکر کر رہا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو آج وقت ہے، اپنے آپ کو حضور کے دین کے لیے پیش کر دو، رسول اللہ سے وفا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ حضور اس سے خوش ہوتے ہیں جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے، اور حضور اس سے وفا کرتا ہے اور حضور کے لیے ہر جگہ جان مال سے کھڑا رہتا ہے۔ اور کھلی بات ہے، جسے حضور کے دین کا پاس نہیں ہے، جس کی زندگی میں حضور کے دین کی خدمت کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، تو پھر سرکار اس سے خوش نہیں ہوتے، بھلے وہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کہ میں بہت اچھا ہوں۔ ہمارا حال تو دیکھو یار، نیاز کے بغیر سننے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نعت خواہ پیسوں کے بغیر نعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء اگر حضور کی شان بیان کرنی ہے تو پیسے لیے بغیر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم تو کھانے پینے، پیسے اور اس میں لگے ہوئے ہیں، کام تو پھر صحابہ اور اہل بیت نے کی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرما دے، ہم سے سستی اور غفلت کو دور کر دے، اور اللہ ہمیں محبوب سے وفا کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ آج وقت ہے، حضور کے دین کے لیے کام کر جاؤ۔ قبر میں سرکار نے مسکرا لیا تو بیڑا ہی پار ہوگا۔ گفتگو میں بیان کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔